سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه. بیٹیاں اور بیٹے اپنے والد کی بےعزتی کر دیا کرتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب یہ چیزیں عام ہو جائے نا تو سمجھو قیامت آنے والی ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب مکہ کے پیٹ کو پھاڑ دیا جائے گا، جب مکہ کے پیٹ کے اندر سوراخ ہو جائیں گے، اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی. علماء اکرام نے لکھا ہے، آپ حضرات تو مکہ کے اندر گئے ہیں، وہاں پر دیکھیں کہ ٹنل بنا دیے گئے ہیں، پہاڑوں کے سوراخ کر کے اس کے اندر سے روڈ بنائے گئے ہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب عرب کے اندر سبزہ آ جائے گا، عرب کے اندر جب سبزہ آ جائے گا، عرب خود کفیل ہو جائے گا. یہ جو پہاڑ ہیں جہاں کے لوگ خود کفیل نہیں تھے، وہاں پر زراعت شروع ہو جائے گی، تو پھر قیامت کا انتظار کرو. آج عرب ممالک جو ہے وہاں پر زراعت شروع ہو چکی ہے. تو میرے بھائیو، قیامت قائم ہونے والی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے شروع کے اندر عرض کیا کہ مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے. یہ دو انگلیاں دیکھ رہے ہیں آپ، ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اور قیامت کو بھیجا گیا ہے. تو عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے اور دنیا کے اندر ایسے رہے جیسے کوئی مسافر آیا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب ہر گانے کے اندر، ہر کان کے اندر اللہ اکبر، آپ حدیثیں سنیں نا، ایسے پتہ چلتا ہے کہ میرے محبوب یہ حالات دیکھ کر ہمیں بتا رہے. ہر کان کے لیے الگ گانے والی جب آ جائے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی. ہر کان کے لیے الگ گانے والی آ جائے گی. ہم میں سے ہم ہینڈ فری لگاتے ہیں نا، تو ہر بندہ اپنی مرضی کا میوزک سنتا ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کے گانے لگاتا ہے. دو دوست ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے الگ گانے والی، اس کے لیے الگ گانے والی ہوگی. پہلے زمانے کے اندر مجلسیں ہوا کرتی تھی، اکٹھے بیٹھ کر جو ہے نا وہاں پر وہ محفل دیکھا کرتے تھے. اب یہ بے حیائی پھیلانے والوں نے بڑا ہی آسان کر دیا. ہر بندہ اپنے کانوں کے اندر ہینڈ فری لگاتا ہے اور اپنی مرضی سے جس میوزک کو چاہتا ہے وہ انجوائے کرتا ہے. آج کل تو یہ حالات ہو گئے کہ گانا سننے کو، گانا گانے کو، گانے کو پروموٹ کرنے کو عیب نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ ایک حدیث ہے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم حدیث کا کہ گانا سننا انسان کے دل کے اندر منافقت کو ایسے پیدا کرتا ہے کما ينبت الماء الزرع، کہ جیسے کھیتی کو پانی پیدا کرتا ہے. کھیتی کو جب ہم پانی لگاتے ہیں نا تو کھیتی میں بڑھوتری آتی ہے. اگر کھیتی کو پانی نہ لگائیں تو بڑھوتری نہیں ہوتی ہے، وہ بلکہ جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گانے سے محفوظ رکھو. بعثت بکسر المزامیر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، غالباً ایک صحابی ساتھ میں، تو آپ کو میوزک کی آواز آئی. اللہ کے نبی نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دی، ایسے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دی، آگے چلے گئے. تھوڑی سی دور جا کر پوچھا، ہاں بھائی آواز ختم ہو گئی. صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ختم ہو گئی. تو اللہ کے نبی نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی اور فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا ہے. چجائے کہ آج امت گانے بجانے کو بالکل پروموٹ کر رہی ہے. دیکھیں نا، ٹک ٹاک سارے استعمال کرتے ہیں ہم، اور ہم سارے ہی گانے لگا رہے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. جتنے بندے آگے سن رہے ہیں ان کے کانوں تک پہنچانے کا ہم ذریعہ بن رہے ہیں نا. آپ استعمال کریں، آپ اس کے اندر نعت بھی تو لگا سکتے ہیں، لیکن نہیں. شیطان نے مزین کیا ہے، شیطان نے خوبصورت بنایا ہے کہ یہ عمل کرو، اس طرح کرو. تم اللہ کی نافرمانیاں اس طرح کی جا رہی ہیں، اور سود کو معاشرے کے اندر عام کیا جا رہا ہے. ہر دوسرا تیسرا بندہ سود کے اندر مبتلا ہے. یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. میں نے بارہا مرتبہ بتایا ہے، پھر بتاتا ہوں کہ یہ جو ہم موبی کیش کے اندر پیسے رکھتے ہیں نا، 1000 روپے کے اوپر ہمیں 30 منٹ ملتے ہیں، یا ٹیلی نار کے اندر رکھتے ہیں، تو یہ جو 30 منٹ ہوتے ہیں نا، یہ سود ہوتا ہے. ان کو استعمال نہ کریں. پھر ہم اس کے اندر لون لے لیتے ہیں.
قرضہ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ 500 روپیہ لیتے ہیں تو 500 سے کچھ پیسے اوپر بڑھا کر ہفتے کے بعد وہ دینے پڑتے ہیں، اگر ہفتے کے بعد نہیں دیے تو پھر اور بڑھ جاتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں، یہ سارا سود بنتا جاتا ہے۔ اب ظاہری طور پر تو ہمیں چند روپے نظر آ رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو جو آدمی سود کے اندر مبتلا ہوتا ہے نا، چاہے وہ 1 روپے کا سود ہو یا 1,00,000 روپے کا سود ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سود خور کا گناہ کم سے کم 70 گناہ کے درجے ہیں، 70، اور کم سے کم پتہ ہے کیا گناہ ہے؟ کم سے کم گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر رہا، یہ سوچ سکتے ہیں کوئی؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں رک جاؤ سود سے، رک جاؤ سود سے، رک جاؤ سود سے، اگر نہیں رکتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ آ جاؤ، اعلان جنگ کر لو، اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه